اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کا تبلیغی سفر۔ طائف کا تبلیغی سفر۔ طائف مکہ معظمہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے جو پہاڑ کی بلندی پر آباد ہے۔ آپ و ہوا بہت خوشگوار، چشموں کا پانی، میٹھا انگور، انار، سیب وغیرہ طرح طرح کے پھل اور ہر قسم کی ترکاریاں یہاں کثرت سے ہوتی ہیں۔ مکہ معظمہ میں ترکاریاں اور پھل اسی پہاڑی سے آتے ہیں۔ وہاں کے باشندے خوشحال تھے اور مکہ معظمہ کے خوشحال باشندے بھی گرمیاں گزارنے کے لیے اس پہاڑ پر چلے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، مگر یہ لوگ عیش و مست تھے۔ انہوں نے بڑی لاپرواہی سے مگر وہ لوگ عیش میں مست تھے۔ انہوں نے بڑی لاپرواہی سے الٹے سیدھے جواب دیے اور شرارت یہ کی کہ آوارہ بازاری لڑکوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان بدمعاشوں نے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب طرف سے گھیر لیا اور اینٹیں پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، جوتیاں خون میں رنگ گئی۔ جب آپ زخمی رہے زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ اوباش بازو تھام کر کھڑا کر دیتے اور جب چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے۔ آخر آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور انگور کی ٹٹیوں میں پناہ لی۔ اس باغ کا مالک اگرچہ کافر تھا مگر طبیعت میں کچھ شرافت تھی۔ اس نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ہاتھ انگور کا ایک خوشہ گچھا ایک کشتی میں رکھ کر بھیجا۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت زید بن حارثہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ یہ بھی زخمی ہو گئے مگر ان کو اپنا غم نہیں تھا بلکہ اپنے محبوب آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا۔ آپ نے آقا کے جسم مبارک سے خون کے دھبے صاف کرنا شروع کیے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ان بد نصیبوں کے لیے ایک دفعہ بد دعا دیجیے۔ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو تو پہاڑوں کی چوٹیوں کو ملا کر ان تمام گستاخیوں کو چکنا چور کر دیا جائے، لیکن جس کو اللہ نے ان تمام گستاخوں کو چکنا چور کر دیا جائے، لیکن جس کو اللہ نے رؤوف رحیم کا خطاب دیا تھا، جس کو ارحم الراحمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، وہ بد دعا کیسے دے سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا، میں بد دعا کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں رحمت کے لیے آیا ہوں، تباہی و بربادی کے لیے نہیں آیا۔ کیا تعجب ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے نیک بندے ہوں جو اللہ کے پیغام پر عمل کریں۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے اور التجا کی، اے اللہ، ان کو ہدایت اور التجا کی، اے اللہ، ان کو ہدایت فرما، ان کی گستاخیوں کو معاف فرما، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں۔